اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے اور اس مہینے میں پیش آنے والے واقعات اسلامی تاریخ میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جن کا ذکر ہم آئندہ آنے والی نشستوں میں کریں گے۔ آج یکم محرم الحرام اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن کا ہم ذکر کرنا شروع کریں تو ہمیں وقت کی کمی درپیش ہوگی، اس لیے ہم چند مخصوص احادیث اور واقعات کے ذریعے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا ذکر کریں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل قریش کے ایک معتبر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا دوسرا خلیفہ مقرر کیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال سے زائد عرصے تک اسلام کی خلافت کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان دو اشخاص میں سے تجھے جو بھی زیادہ محبوب ہو اس کے اسلام کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، اور ان دو اشخاص میں سے ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرہ اسلام میں داخل فرما دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانا اسلام کی فتح تھی، آپ کا امامت کرنا اسلام کے حق میں نعمت تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کے ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عمر کے ایمان لانے پہ آسمان پر موجود فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کس نے دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاروق کا لقب حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور فاروق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے دیا کیونکہ حضرت عمر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے برملا اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے پھر مسلمانوں پر کمزوری نہیں رہی، پھر مسلمانوں کی قوت اور عزت میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کرنا بھی اسلام کی نصرت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نہیں جانتا کسی بھی ایسے شخص کو جس نے ہجرت کی ہو مگر خفیہ طریقے سے، سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کا رخ کیا، اور جب وہ کعبے تشریف لے گئے تو وہاں پہ قریش کے بڑے بڑے سرداران کعبے کے صحن میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کا طواف کیا اور اس کے بعد بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ مقام ابراہیم پہ نماز ادا کی، اور پھر ان سرداران کی جانب رخ کیا اور انہیں مخاطب کر کے یہ تاریخی جملے ادا کیے کہ اگر تم میں سے کوئی اس بات کا خواہش مند ہے کہ اس کی ماں اس پہ روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی زوجہ بیوہ ہو جائے تو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اور یقینی طور پہ ان میں سے موجود کسی بھی شخص کی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کر پاتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ذی الحج کے آخری ایام میں قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ کرنے والا شخص ابو لولو فیروز حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاعدہ طے کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی غیر مسلم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن ابو لولو کئی فنون کا ماہر تھا، اس وجہ سے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی اور اس کو مدینے میں داخلے کی اجازت دلوا دی۔ چند روز کے بعد ابو لولو فیروز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فریادی بن کے حاضر ہوا اور حضرت عمر کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے آقا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اجرت میں سے 2 درہم ٹیکس کی مد میں وصول کرتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لولو سے اس کے فنون کے بارے میں پوچھا کہ تم کن فنون پہ مہارت رکھتے ہو، اور اس کے بتانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا
کہ 2 درہم کی یہ رقم مناسب ہے، اور ساتھ ہی حضرت عمر نے اسے اپنے لیے ایک پنچکی بنانے کا کہا کہ تم میرے لیے ایک پنچکی بنا دو تاکہ اس سے آٹا گوندنے میں آسانی ہو جائے۔ ابو لولو حضرت عمر کے فیصلے پہ خوش نہ تھا، اور اس نے جواباً حضرت عمر کو کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا اسے یاد کرے گی۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے، لیکن آپ کا نظام عدل ایسا تھا کہ اس بات کے سمجھ آ جانے کے باوجود آپ نے اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ چند روز کے بعد نماز فجر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کی امامت کرا رہے تھے۔ ابو لولو جماعت کی پہلی صف میں موجود تھا، اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے وار کرتے ہوئے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 روز کے بعد یکم محرم الحرام کو اپنے زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا تھا یا نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے کہنے لگے اے امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے حذیفہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ میرا نام منافقین میں ہے یا نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے کہنے لگے اے امیر المومنین، میں یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا۔ آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں ہوا۔ یہ جاننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ اب میرا صرف ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے، اور وہ یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی عبداللہ بن عمر کو یہ تنبیہ کی کہ ان سے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ ان سے یہ کہنا کہ یہ عمر ابن خطاب کی درخواست ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں میں نے یہ جگہ اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج میں اس سے عمر کے لیے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر یہ خبر لے کے مطمئن لوٹے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ایک اور وصیت فرمائی کہ اگر تو حذیفہ کو میرا جنازہ پڑھتے دیکھے تو میرے جنازے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے جانا، اور اگر وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حذیفہ نے وعدہ توڑنے میں تو میری حیا کی ہو، لیکن اگر وہ میرے جنازے میں شریک نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا شمار منافقین میں سے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرت حذیفہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا، اور اس کے بعد آپ کی تدفین آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کر دی گئی۔ اللہ راضی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جنہوں نے زمین کو عدل سے بھر دیا، کہ جنہیں ان کی حیات میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پوری دنیا کے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہوگا کہ وہ عمر ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پوری دنیا کے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو میں اپنے اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ وہ عمر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔